إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران ملت، دینی ملی بھائیوں، قابل صد احترام میری ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات بابرکات کے لیے، جس نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں اسلام جیسے دین کو قبول فرمانے کا، اسلام جیسے دین کے فالوور بننے کی توفیق عطا فرمائی، ساتھ ہی ہماری ہر طرح کی رہنمائی، رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اور رسل کی جماعت کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، بعدہ لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام امام الاولین سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے لیے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ ہمیں اس آیت کریمہ اور اس حدیث کے مطابق کچھ باتیں آپ کے سامنے واضح اشار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات،
گزشتہ جمعہ سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے چند گزارشات رکھی، جس میں یہ بات آئی تھی کہ انسان کی جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ، سماج کی بگاڑ کا جو سبب ہے، اس میں ایک سبب تو یہ تھا کہ نوجوان کا بگڑنا، نوجوان کا اپنے راہ مستقیم سے بھٹک جانا۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ایک انسان کی ڈیزائر ہوتی ہیں، ان کے خواہشات ہوتے ہیں، مرد و عورت کے درمیان ایک اٹریکشن، ایک کشش پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک اہم نظام ہے اس دنیا کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر دو جنسیں بنائی، اور دونوں جنسوں میں سے ہر ایک کو ہر ایک کی ضرورت اللہ رب العالمین نے بنایا۔ عورت کے لیے مرد ضرورت ہے، مرد کے لیے عورت ضرورت ہے، ایک دوسرے کی تعلقات اللہ رب العالمین نے لازم ملزوم قرار دیا۔ دونوں کے اندر ڈیزائر ہوتے ہیں، دونوں کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، دونوں کے اندر ایک کشش پائی جاتی ہے، اٹریکشن پائی جاتی ہے۔ عورت مرد کے لیے کشش ہے، مرد عورت کے لیے کشش ہے، لیکن ان کشش، ان خواہشات، ان ڈیزائر کو پورا کرنے کا اللہ ہمارے سماج کے اندر دو ہی طریقے پائے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ تو ناجائز طریقہ ہے جسے ہم اور آپ بدکاری کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک طریقہ جائز طریقہ ہے جسے شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اسے ہم اور آپ نکاح کے نام سے جانتے ہیں۔ نکاح ایک صرف ایک لڑکی اور لڑکے کے جڑنے کا نام نہیں ہے۔ نکاح کا اصل معنی اگر ہم دیکھیں تو گویا کہ ایک خاندان، ایک نسل کی ملاپ کا نام ہے، ایک رشتے کا قائم ہونا ہے، کیونکہ نکاح کے ذریعے ایک نئی خاندان، ایک نئی نسل اور ایک نیا رشتہ بنتا ہے۔ اور یہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو انبیاء اور رسول کی سنت بھی ہے۔ اس دار فانی کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سارے انبیاء اور رسول کی یہ سنت ہے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ میں نے جتنے بھی رسول اس دار فانی کے اندر، انبیاء اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے جوڑے پیدا کیے، بیوی بنائے اور نسل بھی پیدا کیے۔ تو گویا کہ نکاح یہ انبیاء اور رسول کی سنت ہے، اور ایک نکاح ایک ایسی مشروعیت ہے، مشہور ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ،
کہ اگر تمہیں اس بات پر ڈر ہو، اس بات پر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر سکتے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ، تو تم عورتوں میں سے جس سے چاہو نکاح کر لو۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت کریمہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَأَنكِحُوا أَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم اپنے غیر شادی شدہ چاہے مرد ہو عورت ہو، لڑکے لڑکی کی شادی کرا دیا کرو، شادی کر دیا کرو۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کی شادی کر دیا کرو۔ تو گویا کہ ان دونوں آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نکاح مشروع ہے، نکاح ایک دینی عمل ہے، شریعت کا حصہ ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نکاح دین کا آدھا حصہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ نکاح کر لیتا تو گویا کہ اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، فَاتَّقُوا نِصْفَ الْبَاقِي، بس آدھے دین کے تعلق سے تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ لیکن آج ماحول یہ ہے نکاح کے تعلق سے کہ ہم مختلف رسم و رواج کی جنجیڑوں میں جکڑ کر جس نکاح کے تعلق سے یہ کہا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، خیر النکاح ایسرہ، کہ سب سے بہتر نکاح، سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس کو آسان بنا دیا گیا، جس نکاح کے اندر بالکل آسانی سے کام کر لیا گیا۔ لیکن آج ہم نکاح کو اس قدر رسم و رواج میں جکڑ کر، رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑ کر اس قدر مشکل کر دیا ہے کہ ایک انسان نکاح کے چلتے، نکاح کے طے اپنی بچی کی نکاح کرانے کی خاطر یا اپنے لڑکے کی نکاح کرانے کی خاطر ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، بی پی بڑھ جاتا ہے، تو مختلف جو اپنے پراپرٹی، اپنے مال و دولت کو مستقبل کے لیے جمع کیا تھا، ان ساری پراپرٹی کو ختم کر دینا پڑتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس کو قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ نکاح جو ہمارے معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے، جو ہم نے رسم و رواج بنا رکھا ہے، اس رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے۔ جبکہ نکاح کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ سب سے آسان، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو، جس میں کوئی مشکل نہ ہو۔ لیکن آج ہمیں نکاح کرانے کے لیے قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو خود آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہمارا جو نکاح ہے، جو ہم نکاح کراتے ہیں، اس نکاح کا تعلق ایسر میں سے ہے یا مشکلات میں سے ہے؟ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ نکاح آسان ہو، اب ہمارے معاشرے کو دیکھیے اور حدیث کا موازنہ کیجیے۔ ہمارے اندر تو آج رسم و رواج کی یہ ہو گئی ہے کہ فلاں شخص نے اگر اس طرح کیا تو ہم اس طرح کریں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تعلق سے بھی منع فرمایا ہے۔
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاقرۃ الاعراب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو جو دیہاتی ہوتے ہیں اس کے طریقے سے معاقرہ یعنی بازی جو سبت لینے کی تعلق سے ہوتے ہیں اس سے منع فرمایا ہے۔ معاقرہ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ پہلے دیہاتی زمانے جہالہ میں کیا کرتے تھے کہ ایک بندہ آتے تھے اونٹ پر بازی لگاتے تھے، ایک بندہ آتے تھے انہوں نے 100 اونٹ ذبح کر دیے، پھر اس کے بعد آتے تھے انہوں نے 101 اس سے زیادہ، تو جو جس قدر ذبح کر سکا آخر میں کیا ہوتا تھا اس کی جیت ہو جاتی تھی، تو ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہماری شادی وواہ کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ آج ہمارے پڑوس نے اگر اس قدر دعوت کی، شادی میں اس قدر خرچ کیا تو ہم اس سے کہیں زیادہ خرچ کریں گے، ہمارے رشتہ دار نے اس قدر دعوت کرائی تو ہم اس سے زیادہ دعوت کرائیں گے، اور ہمارے رشتہ دار نے انہیں دعوت دی تو ہم ان سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیں گے، اور اگر ہم دعوت نہیں دیتے تو پھر ہمیں لوگ دوسیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے۔ تو نکاح جب کہ ایک معاملات ہے اور اس کا تعلق ایک شریعت سے بھی ہے، تو گویا کہ نکاح کی بابرکت اس وقت ہوگی جب ہمارے دل میں للہیت ہو، خلوص ہو۔ اب بتائیے کہ یہ نکاح للہیت کے لیے ہے یا خلوص کے لیے ہے یا صرف دکھاوا کے لیے؟ اور دکھاوا، ریاکاری ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری سب سے خطرناک چیز ہے اور یہ شرک ہے۔ دکھاوا ایک شرک اصغر ہے اور سب سے خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر ڈرتے تھے کسی اعمال سے تو ہی ریاکاری سے ڈرتے تھے۔ لیکن آج ہم نے جو معاملہ اختیار کیا ہے یہ صرف دکھاوا اور ریاکاری کے طور پر ہم انجام دیتے ہیں۔ ہمارے نکاحوں کے تعلق سے ایسے ایسے رسم ایجاد کر دیا گیا ہے کہ آئیے رسومات میں سے چند رسومات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جب نکاح کی بات چلتی ہے، سب سے پہلی چیز ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ ہم نے رسم بنا لیا ہے، ایک رواج، ایک سسٹم بنا لیا ہے کہ خان کی لڑکی خان کے گھر ہی جا سکتی ہے، یا شاہ کی لڑکی شاہ کے گھر ہی جا سکتی ہے، ٹھاکر کی لڑکی ٹھاکر کے گھر ہی جا سکتی ہے، سید کی لڑکی سید کے گھر ہی جا سکتی ہے۔ ایک سسٹم بنا لیا ہے جبکہ یہ تعصب میں شمار ہوتا ہے اور تعصب شریعت اسلام میں منع ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شاہ کی لڑکی کو شاہ کے گھر نہ بھیجیں، سید کے لڑکے کو سید کی لڑکی سے شادی نہ کرائیں، خان کی پٹھان کی لڑکی کو پٹھان کے گھر نہ بھیجیں، یہ نہیں